ہو. اس لیے اگر آپ خدا کے نہیں ہوتے ہیں، رسول کے نہیں ہوتے ہیں، خدا کے نہیں ہوتے ہیں، رسول کے نہیں ہوتے ہیں، تو آپ کسی کے نہیں ہو سکیں گے. آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. مقابلہ ہوتا ہے. جیسے ہی تلوار لے کر کے ایک مسلمان صحابی سامنے آئے، سامنے والے نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اس صحابی نے اسے قتل کر دیا. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیوں قتل کیا؟ کہا وہ کلمہ پڑھا تھا لیکن تلوار کے ڈر سے پڑھا تھا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے اس کے دل میں جھانک کر کے دیکھا تھا کہ وہ ڈر سے پڑھا تھا یا خدا کے لیے پڑھا تھا؟ جب تک تم خون کی قیمت ادا نہیں کرو گے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. اور آپ پہ معترض تھے جب ہم نے آنکھ کھولی، اپنے ہی دل کو ہم نے گنجے عیوب پایا. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. بڑی اپنی برائیوں پہ جب نظر، تو زمانے میں کوئی برا نہ رہا. برا جو دیکھن میں چلا برا نہ ملیا کوئی. برا جو دیکھن میں چلا برا نہ ملیا کوئی. جو دل کھو جا اپنا، جو دل کھو جا اپنا، مجھ سے برا نہ کوئی، مجھ سے برا نہ کوئی. نہائے دھوئے کیا ہوا جو من میل نہ جائے. نہائے دھوئے کیا ہوا جو من میل نہ جائے. پھین سدا جل میں رہے، پھین سدا جل میں رہے، دھوئے باس نہ جائے، دھوئے باس نہ جائے. ظلم راون مٹ گیا یہ رام کا شیبان تھا. قتل معبد ہو کبھی یہ رام کا تران تھا. مختلف قومیں بھی تو آباد ہیں اس ملک میں. ظلم آخر ظلم ہے یہ ہو کسی بھی بھیس میں. رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز، ہندوستان کو ناز. رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز، ہندوستان کو ناز. اہل نظر سمجھتے ہیں ان کو امام ہند، ان کو امام ہند. تلوار کا دھنی تھا، تلوار کا دھنی تھا، شجاعت میں فرد تھا. پاکیزگی میں جوش محبت میں فرد تھا، محبت میں فرد تھا. پاکیزگی میں جوش محبت میں فرد تھا، محبت میں فرد تھا. ہندی اردو ہے الگ میں کیسے لوں مان. ایک بھارت کی آتما، ایک ہے دیش کی شان، ایک ہے دیش کی شان. ایک انگ دو جان ہے دونوں کی ایک جان. دونوں مل کر چل پڑے ہر مشکل آسان، ہر مشکل آسان. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبل ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے ہم وطن ہے، وطن ہے ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا. بہت پیارا جلسہ بہت خوبصورت ماحول میں گزر گیا. اللہ جزائے خیر دے. عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دھیان رکھیے گا.
عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں اور بہت اچھا ماحول بنا ہے. امید نہیں کہ آپ لوگوں نے دل خوش کر دیا. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جلسے کو ہم لوگ ابھی شروع کرنے والے ہیں جبکہ جلسہ ختم ہونے جا رہا ہے. لیکن آپ لوگوں کا جو جذبہ ہے لگتا ہے کہ ابھی سے جوان ہونا شروع ہوا. دھیان دیجیے گا, میں آپ کو سنانے کے لیے چاہ رہا ہوں. عورت کو پردے میں رکھیے, جان بھی بچے گی, ایمان بھی بچے گا. بے شک راز بتا رہا ہوں. آپ کہیں گے کہ بھائی کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنا بڑا فرق پڑتا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. نیمبو ہے, اس کو کاٹیے اور اس کو گاڑیے تو سامنے والے سے پوچھیے کہ بھائی تمہارے منہ میں پانی کیوں آیا؟ جب عورت بے پردہ ہو کر کے نکلتی ہے تو آوارہ لوگوں کے منہ میں پانی آتا ہے. دھیان دیجیے گا, آپ کے گھر میں دودھ کی ہانڈی ہے, اس کو آپ دودھ کو ڈھک کر کے رکھتے ہیں. کیوں؟ بلی آئے گی چٹ کر جائے گی. بلی کو باندھ کر کے نہیں رکھا جاتا, دودھ کو ڈھک کر کے رکھا جاتا ہے. عورتوں کو مردوں کو باندھ کر کے نہیں رکھا جائے گا بلکہ عورتوں کو پردے میں رکھا جائے گا. ایک کتاب ہے, ہندو دھرم کی کتاب ہے, اس کتاب کا نام ہے ہری ونش پران. ہری ونش پران رگ وید ہے. اس میں کیا لکھا ہوا ہے میں آپ کو سنانے کے لیے چاہ رہا ہوں. جب کل یگ آئے گا, قیامت کا دور آئے گا تو کتنا برا دور ہوگا. عورت اپنے حسن کو بیچے گی, غریب شوہر کو چھوڑ دے گی, دولت سے شادی کرے گی. اتنا آوارہ سماج ہوگا کہ 5 سے 7 سال کی لڑکی ماں بن جائے گی, 8 سے 10 سال کا لڑکا باپ بن جائے گا. آپ اپنی عورت کو پردے میں رکھیے. حدیث کا مطالعہ میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں, بڑی امید کے ساتھ لا رہا ہوں. انشاءاللہ یہاں سے لے کر کے وہاں تک اگر آپ سنیں گے تو پورا ہندوستان دل سے سنے گا. اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی جان کی بھی حفاظت فرمائے, ایمان کی بھی حفاظت فرمائے. آمین. جو عورت پردے میں نہیں ہے, پردے سے باہر ہے, حدیث کہتی ہے کہ جب عورت دنیا میں پردے میں نہیں رہتی, پردے سے باہر ہوتی ہے, جب اس کا انتقال ہوگا, قیامت میں آئے گی تو اللہ اس کو سارے مجمع کے سامنے ننگا کر کے گزارے گا. آج اگر کسی عورت سے کہہ دیا جائے کہ تمہیں ننگا ہو کر کے بازار سے گزرنا ہے تو مارے شرم کے وہ پانی ہو جائے گی. لیکن وہ دور یاد کیجئے, عدلے کا بدلہ ہوتا ہے. جو آدمی جیسا کرتا ہے اس کو ویسا ہی انجام بھگتنا پڑتا ہے. دنیا میں عورت بے پردہ تھی, اللہ تعالیٰ اس کی روح کو ننگا کرے گا اور سارے مجمع کے سامنے ننگا کرے گا اور اس بات کو بتائے گا کہ عورت دنیا میں پردے میں نہیں تھی, پردے سے باہر نکل گئی تھی. دوسرا نمونہ دینے کے لیے چاہ رہا ہوں, حدیث کا مطالعہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے. ایک عورت نیا کپڑا پہنتی ہے, کریم لگاتی ہے, بازار سے اس لیے گزر رہی ہے تاکہ اس کو غیر آدمی دیکھے, اس کی تعریف کرے. غیر آدمی اس کو دیکھے, اس کی تعریف کرے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب وہ مشکل گھڑی میں پھنسے گی اللہ اس پر نگاہ کرم نہیں ڈالے گا. تیسری حدیث لا رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا. عورت گھر سے نکلی ہے, بے پردہ نکلی ہے, بازار پہنچی ہے, فرشتے اس کو بد دعا کرتے ہیں. فرشتے بد دعا اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک وہ عورت اپنے گھر واپس نہ لوٹ جائے. فرشتے کی بد دعا اس کو ملتی رہتی ہے, رحمت سے وہ دور ہوتی ہے, اللہ کے غضب کا شکار ہوتی ہے. اس حال میں اگر اس کی موت ہو جائے تو اللہ کی پکڑ یقینی ہے, فرشتے کی بد دعا ملتی ہے اس عورت کو جو گھر سے بے پردہ ہو کر کے نکلی ہے. چوتھی حدیث سنانے کے لیے چاہ رہا ہوں. عورت مر گئی, پردہ نہیں کرتی تھی, گھر سے باہر نکلتی تھی, پردے میں نہیں رہتی تھی, تو اللہ تعالیٰ ایک غار میں ڈالے گا. اس غار میں بچھو ہوگا. کون سے غار میں ڈالے گا؟ جہنم کے غار میں ڈالے گا. اس میں بچھو ہوگا, اتنا بچھو ہوگا کہ اس عورت پر جب وہ بچھو سوار ہوگا تو اس طرح محسوس ہوگا جیسے کہ چھتے میں شہد کی مکھی سوار ہوتی ہے. 2 مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ اپنے گھر میں پردے کا ماحول بنائیں گے, ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. فلمی ہیروئن سے شادی کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر, ماشاءاللہ ڈس بریک مار رہے ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. 2 مثال دے رہا ہوں, پیغام کو ختم کر رہا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے کمرے میں ہیں, قبر بنی ہے نبی کی, اپنے کمرے میں ہیں, قبر بنی ہے اپنے باپ کی, تو اوڑھنی دوپٹہ نہیں رکھتی ہیں. لیکن جیسے ہی حضرت عمر کی قبر بنی دوپٹہ رکھنے لگی. پوچھا گیا کہ آپ دوپٹہ رکھتی ہو اپنے گھر میں, اپنے گھر میں پردے میں رہتی ہو, دوپٹہ رکھتی ہو؟ تو کہا کہ غیر محرم آ گئے, ان سے پردہ کرتی ہوں. قبرستان کے مردے سے پردہ ہو رہا ہے. کن کے ساتھ پردہ ہو رہا ہے؟ حضرت عمر کے ساتھ پردہ ہو رہا ہے. دوسری مثال ہے, مجلس ہے,
صحابہ کی مجلس ہے، سوال ہوا کہ سب سے اچھی عورت دنیا کی کون سی ہے؟ حضرت علی کے پاس بھی جواب نہیں تھا. حضرت علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، آپ میرے نکاح میں آپ کی لاڈلی ہے، پیاری فاطمہ ہے، آپ اجازت دیجئے میں پوچھ کر کے آتا ہوں. کہ فاطمہ کے پاس ضرور جواب ہوگا. فاطمہ سے پوچھا گیا سب سے اچھی عورت کون ہے؟ کہ جو غیر مرد کو نہ دیکھے، تاک جھانک نہ کرے، غیر مرد اس کو تاک جھانک نہ کرے، اس سے بہتر کوئی عورت نہیں، اس سے بہتر کوئی مرد نہیں. بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیویاں، اکبر زمین میں خیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں، مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے. واز میں فرما دیا تھا آپ نے کل صاف صاف، پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زنگ ہو گئے. دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ. ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ. پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. دھیان دیجیے گا، بہت پیارا مطالعہ بچوں کے حوالے سے آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. اسکول میں پڑھائیں گے، چندہ نہیں دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ، پورے مکمل تیار ہیں. میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں کہ آپ کا بچہ قرآن سیکھے گا کیا انقلاب آئے گا. قرآن کے بغیر آپ کا بچہ کتنا ادھورا ہے، یہ نمونہ میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں. صرف 3 منٹ لگے گا، اگر آپ نے اس کو دل سے سن لیا پورے قرآن پر عمل ہو جائے گا. دھیان دیجیے گا، میں اس کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. قرآن 3 فائدہ آپ کو پہنچائے گا. اگر آپ اپنے بچے کو قرآن پڑھاتے ہیں تو 3 فائدہ آپ کو قرآن پہنچائے گا. سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے بچے کو قرآن زمین سے اٹھائے گا، آسمان کی بلندی پر لے جائے گا. آپ کے بچے کے سینے میں اگر قرآن آ گیا تو اللہ بھٹکے ہوئے کو سیدھے راستے پر لے آئے گا. آپ کے گھر میں مصیبت ہوگی، اس سے نکال کر کے اللہ قرآن کے ذریعے تسلی کا سامان فرما دے گا. 3 فائدے آپ کو قرآن پہنچائے گا. ایک بات یاد رکھیے، ابھی میں جو آیا ہوں اور سوراب بھائی آئے ہیں، یہ پورا جو آپ کو اسٹیج نظر آ رہا ہے، یہ کس کے مہمان ہیں؟ آپ کے مہمان ہیں. اگر آپ ہمارا حال نہیں لیں گے، ہمیں سنیں گے نہیں، ہمیں دیکھیں گے نہیں، تو میزبانی کا حق ادا ہوگا؟ نہیں ہوگا. اور قرآن جو ہمارے گھر میں ہے یہ اللہ کا مہمان ہے. اگر اس کو کھولیں گے نہیں تو قرآن کو الگ شکایت ہوگی، خدا کو الگ گلا ہوگا. اس بات کو دھیان میں رکھیے گا. تیسری بات، ایک راز کی میں آپ کو سنا رہا ہوں. ابھی آپ نے دیکھا کہ کسی شاعر نے شعر پڑھا تو انعام میں 500 روپے آپ نے نکال کر کے دے دیا. کیا مطلب ہوا؟ کہ مجھے اس نے خوش کر دیا. جب انہوں نے خوش کر دیا تو میں نے بھی ان کو خوش کر دیا، یہ مطلب ہوتا. لیکن جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو اس سے کون خوش ہوتا ہے؟ سامنے والا تو خوش ہوتا ہی ہے. جو ہمارے کندھے کا فرشتہ ہے وہ بھی مچل جاتا ہے. وہ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ ہونٹ سے ہونٹ ملا دیتا ہے، منہ کا بوسہ لے لیتا ہے. ایک آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. بیوی گھر میں ہے، ڈاکٹر کی رپورٹ آئی کہ تمہارے شوہر کو کینسر ہو گیا، تو گھر میں کتنا بڑا ماتم ہوگا. غور کیجیے، کمانے والا وہی ہے اور اس کو کینسر ہو جائے تو گھر کا کیا حال ہوگا. اس بیوی نے کلیجے پر پتھر رکھا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، قرآن ہمارے پاس ہے. بیوی روز سورہ فاتحہ پڑھتی ہے، پانی پر دم کر کے شوہر کو پلا رہی ہے. شوہر کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ کیا پلا رہی ہے.
جب چلا پورا ہو گیا تو کہا ڈاکٹر کو دکھا کر کے آؤ. تو کہا کہ کینسر پتا نہیں تھا کہ نہیں تھا, رپورٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہے. کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, 40 روز پہلے مجھے کینسر تھا اور اسی ہاسپٹل کی رپورٹ میں یہ ثابت ہوا کہ مجھے کینسر ہے, لیکن 40 روز کے بعد کیا ہوا؟ اس کی بیوی نے کہا تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ. کہا کہ میں تو غیر مسلم ہوں. کہا کہ تم کو جو شفا ملی ہے قرآن کی وجہ سے شفا ملی ہے, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ. گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر, ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر. شکر ہے راہ ترقی میں اگر بڑھتے ہو, شکر ہے راہ ترقی میں اگر بڑھتے ہو. یہ تو بتلاؤ کہ قرآن بھی کبھی پڑھتے ہو. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. انسان بناؤ, انسان بناؤ, انسان بناؤ, انسان بناؤ. سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ, اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ. پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ, انسان بناؤ, انسان بناؤ. قرآن پڑھاؤ, قرآن پڑھاؤ. تاجر بناؤ, شوق سے افسر بھی بناؤ, اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ. پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ, انسان بناؤ, انسان بناؤ. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. بہت خوبصورت مطالعہ تیزی کے ساتھ لے کر کے آ رہا ہوں, اس کو دھیان سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں. اس کو آپ لوگ دھیان سے سنیے گا. دین اور دنیا کو لے کر کے میں آپ کے سامنے نمونہ رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. ایک فرمائش بھی ہوئی ہے فیصل رشیدی کی, لکھنؤ کی فرمائش ہے. ساری فرمائش رد کی جا سکتی ہے, یہ فرمائش رد نہیں ہوتی, نوابوں کے شہر سے آئے. ذرا دھیان دیجیے گا, آپ لوگ مکمل سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہے کہ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. فجر کے بعد بھی سنیں گے, ہاتھ رہیے انشاءاللہ. دیکھیے مس کر گئے, ذرا دھیان رکھیے گا. بہت پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. اس دنیا میں جب میں پوچھوں گا کہ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے, تو آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا ہے. سب سے بڑی مصیبت اس دنیا میں انسان ہے. انسان کو نقصان پہنچا رہا ہے. شیر کو شیر نقصان پہنچاتا ہے, نہیں پہنچاتا. بکری کو بکری نقصان پہنچاتی ہے, نہیں پہنچاتی. انسان آج کا جانور سے بھی بدتر ہو چکا ہے. سب سے بڑی مصیبت اس دور میں انسان ہے. اور انسان سے بڑی مصیبت دنیا میں کیا ہے, میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. دنیا کی محبت ہے. 2 جانور ہوتا ہے, ایک جانور کھاتا ہی رہتا ہے, کھاتا ہی رہتا ہے. اس کا پیٹ ہے کہ انڈیا گیٹ, بھرنے کا نام ہی نہیں لیتا. ہر وقت اپنا پیٹ ہی بھرنے کے چکر میں رہتا ہے. اس کا پیٹ خراب ہو جاتا, ہر وقت ہگتا رہتا ہے, مکتا رہتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو بیچ ڈالتے ہیں. ایک جانور تو وہ. دوسرا جانور کون ہے, جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ جگالی کرتا ہے, پاجھا کرتا ہے. آپ دیکھیں گے جانور پاجھا کرتا رہتا, منہ سے اس کے پھیر نکلتا رہتا. یہ جب تک پاجھا کرتا ہے اس کا پیٹ میں جو دانا ہے وہ ہضم ہوتا رہتا. پیٹ کا دانا ہضم ہوتا ہے پھر کھاتا ہے. تو دیندار کی مثال اس جانور کی ہے جو کھاتا بھی ہے اور صبر بھی کرتا ہے.
اور دنیا دار کی مثال اس جانور کی ہے جو ہر وقت کھاتا ہی رہتا ہے، کیونکہ اس کو جلدی جانے کی دیر ہے، گیریج میں پہنچنا ہے، پاکستان پہنچنا ہے۔ دوسرے نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے گا، نقطے کی اور کانٹے کی بات میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جادو، آپ جادو سے گھبراتے ہیں کہ نہیں گھبراتے؟ جی، جادو سے گھبراتے ہیں، لیکن جادو سے خطرناک کون سی چیز ہے؟ دنیا کی محبت ہے۔ جادو میں بیوی شوہر سے جدا ہو جاتی ہے، لیکن دنیا کی محبت میں خدا کا بندہ خدا سے جدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تیسری مثال دے رہا ہوں، آج کسی سے پوچھئے، اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، آپ کسی سے پوچھئے دنیا کمانا فرض ہے تو وہ کہتا ہے دنیا کمانا فرض ہے۔ کماؤں گا نہیں تو لوگ کھائیں گے کیسے؟ کماؤں گا نہیں تو خاندان کو پالوں گا کیسے؟ وہ کیا بتاتا ہے کہ کمانا ضروری ہے، کمانا فرض ہے۔ میں کہتا ہوں کمانا حرام ہے۔ کس کے لیے کمانا حرام ہے؟ جس کو حلال حرام معلوم ہی نہیں ہے، اس کے لیے دنیا کمانا حرام ہے۔ دنیا کمانے سے پہلے ضروری ہے کہ وہ حلال حرام کو جانے۔ آج یہی وجہ ہے حرام کمانے والے آپ کو زیادہ ملیں گے، حلال کمانے والے کم ملیں گے، کیونکہ اس نے کمانا تو جانا لیکن حلال اور حرام کی تمیز اس کو پہلے سے نہیں تھی۔ چوتھی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ انسان ماں کے پیٹ میں تھا، ایک پیٹ تو وہ ہے، دوسرا پیٹ بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ آسمان اور زمین کا پیٹ، یہ دوسرا پیٹ ہے، اور مرنے کے بعد تیسرے پیٹ میں انسان پہنچنے والا ہے۔ وہ کون سا پیٹ ہے؟ قبر کا پیٹ ہے۔ اس لیے یہاں صرف جینا ہی نہیں ہے بلکہ مرنے کے لیے جینا ہے، جینے کے لیے مرنا ہے۔ کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے بلکہ کھانا بندگی کے لیے ہے۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اس دنیا میں دو چیز سے اگر آپ بچ گئے تو کامیاب، دو چیز سے اگر آپ نہیں بچے تو یہاں بھی نقصان وہاں بھی نقصان۔ ایک ہے دنیا کی محبت، جیب میں رہے دل کے اندر نہ اترے، یہ بہت بڑا نقصان آپ کو پہنچائے گی۔ دوسرے غیر عورت کی محبت، یہ آپ کو بیوی سے بھی جدا کر دے گی، بچے سے بھی جدا کر دے گی، خاندان سے بھی جدا کر دے گی۔ وہ جادو ہے، وہ جنات ہے، وہ آگ کا شعلہ ہے، آپ کے ہنستے بستے گھر کو جلا کر کے راکھ کر دے گا۔ اس لیے غیر عورت کے محبت میں نہیں پڑنا ہے۔ آپ جب چلتے ہیں راستہ سے گزرتے ہیں تو غیر عورت نظر آتی ہے، وہ آپ کو حور معلوم ہوتی ہے، وہ حور نہیں ہے، چڑیل ہے، بلکہ شیطان نے ہماری آنکھ پر پٹی ڈال دیا ہے، اس کو چڑیل کو حور بنا دیا ہے۔ جو حور ہماری بیوی گھر کے اندر ہے اس کو چڑیل بنا دیا ہے۔ یہ نکاح کا دھوکہ ہے۔ اس لیے ڈس بریک مارنا ہے، گھر کو بھی آباد رکھنا ہے اور دنیا دین کو بھی آباد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ حلال کمائیں گے، حرام نہیں کمائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بندھن بینک سے لون لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ذرا دھیان رکھیے گا، خیر ماشاءاللہ۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے، یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ او غافل انسان انسان، او غافل انسان، او غافل انسان انسان، او غافل انسان۔ آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے۔ او جب غافل انسان انسان، او غافل انسان، او غافل انسان انسان، او غافل انسان۔ ایک تمنا لے کر کے اس دنیا سے جانا ہے کہ دنیا میں اللہ نے بھیجا